جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الرحمن یعنی رحمان کے خاص الخاص بندوں کی 15 صفات میں سے 3 صفات ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی صفت عاجزی، دوسری صفت بحث مباحثہ سے گریز، تیسری صفت شب بیداری تہجد کا اہتمام، شب خیزی کا اہتمام، چوتھی صفت جہنم سے پناہ۔ سورہ فرقان آیت کریمہ نمبر 65 میں فرمایا والذین، اور رحمان کے خاص بندے وہ لوگ ہیں یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اصرف، اے ہمارے پروردگار پھیر دے عنا، ہم سے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، یعنی ہمیں جہنم سے بچا۔ ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب وہ چمٹنے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے رہنے کے لیے اور ٹھکانے کے اعتبار سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 میں فرمایا ان عذابها کان غراما، عباد الرحمن جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جہنم کا عذاب وہ چمٹنے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے، وہ بہت بری جگہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا عظیم الشان مہمان خانہ ہے، اور جہنم کے بارے میں فرمایا بئس المصیر ساءت مستقرا ومقاما، وہ بڑا خطرناک قید خانہ ہے۔ عام طور پہ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھ لیں بہت سارے لوگ وہ جیل چلے جاتے ہیں، تھانے چلے جاتے ہیں کسی گناہ میں، کسی جرم میں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا جرم بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس پہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کس جرم کی پاداش میں تم جیل آئے ہو تو وہ بتانا پسند نہیں کرتے۔ اور بعض جیل ایسے ہوتے ہیں کہ قید خانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، جو خاص قسم کے مجرم ہوتے ہیں ان کو وہاں لے جایا جاتا ہے، تو وہاں کا جو قیدی ہوتا ہے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ فلاں جیل سے بچائے، فلاں قید خانے سے بچائے، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جنت یہ میرا عظیم الشان مہمان خانہ ہے، اور جہنم بڑی بدترین اور بری جگہ ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی اچھا فرمائیں وہ کتنی اچھی جگہ ہوگی، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی برا فرمائیں، بدترین فرمائیں، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنمیوں کے جہنم میں دخول کے حوالے سے قرآن کریم کی مختلف آیات بعض جگہوں پہ فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اور 43 میں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اب یہ خیال نہ کریں کہ دنیا میں ظالم جو کچھ کرنے اللہ ان سے غافل ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ ظالموں کے ان کاموں سے، ان کے ظلم سے بے خبر ہے، نہیں، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی خبردار ہیں۔
اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے اور اللہ ان کی پکڑ فرمائے گا اس دن جس دن آنکھیں وہ پتھرا جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ دوسرے مقام پہ فرمائے ناکسو رؤوسہم، سر ان کے جھکے ہوئے ہوں گے اور بڑی بدترین حالت میں ہوں گے، کلیجے بے قابو ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوئے ہوں گے، گھبراہٹ کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا پکڑ فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو سزا دیں گے۔ جنت اور جہنم سے متعلق اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ جو عقائد کے بھی بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، عقیدہ طحاویہ اہل سنت والجماعت کی ایک متفقہ عقیدے کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات کی تخلیق سے قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی جنت موجود نہیں ہے یا جہنم موجود نہیں ہے، نہیں، مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، ہم بنا چکے ہیں جنت کو، بنائی گئی ہے وہ جنت متقیوں کے لیے۔ اور اسی طرح دوزخ کے بارے میں بھی کئی آیات میں فرمایا کہ دوزخ تیار شدہ ہے، پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، فرماتی ہیں کہ نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز نبی علیہ السلام ادا فرما رہے تھے، اور اس نماز کے دوران ایک موقع پہ نبی علیہ السلام یوں آگے کی طرف بڑھے، ہم نے یوں محسوس کیا نبی علیہ السلام کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش فرما رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام یوں پیچھے کی طرف ہٹے اور یوں محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہی۔ نماز کے بعد نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کیا وجہ تھی آپ نماز میں کسی چیز کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے پھر آپ پیچھے ہوئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اريد ان آخذ قطفا من الجنہ حين رأيتموني جعلت اقدم، میں جنت کے ایک پھل کو، یعنی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے دوران جنت کی سیر کرائی، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں پھل کو لے لوں، اسے اٹھا لوں، اسے کاٹ لوں، میں اس کی طرف آگے کی طرف بڑھا۔ جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں نماز میں آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، میں اس پھل کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، میں نے آگ جہنم کو دیکھا اسی نماز میں کہ اس کے بعض حصے کو کھا رہے تھے، یوں ایک دوسرے کے اوپر وہ یعنی پڑے ہوئے تھے۔ حین رأیتمونی تأخرت، جب تم لوگوں نے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عمرو بن لحی، یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے حجاز مقدس کے اندر بت پرستی کو لے کے آیا تھا، عمرو بن لحی اس کا نام تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا کہ وہ آگ کے اندر پڑا ہوا تھا، جہنم میں پڑا ہوا تھا۔ اور قرآن کریم سورہ قاف کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، ہم قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے پھر جہنمیوں سے پوچھیں گے آیا اے جہنم تو بھر گئی کہ نہیں، مزید بھی تجھے ضرورت ہے؟ تو وہ جہنم کہے گی حل من مزید، اے اللہ مجھے اور بھی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جہنم اور بھی طلبگار ہوگی وہ کہے گی میرے اندر اور بھی جگہ ہے، اور لوگوں کو بھیج دیجئے۔ اور ایک مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جہنمیوں کو یوں ڈالا جائے گا، یوں اس کے اندر گھسیڑا جائے گا جیسے تم دیوار کے اندر کیل کو ٹھونکتے ہو، اس طرح زبردستی جہنمیوں کو ڈالا جائے گا۔ اور جب جہنم کہے گی اللہ مجھے اور بھی لوگ چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم مبارک وہ اس پہ رکھ دیں گے اور اس کے اندر جو وسعت ہوگی، خلا ہوگی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم فرما دیں گے، کما یلیق بشانی، جسے اللہ کے شان کے لائق ہے کہ اللہ کے قدم سے کیا مراد ہے، لیکن وہ خلا پر کر دی جائے گی۔ اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ اور جہنم وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ مخلوقات کو کھانے کے لیے اس کی آگ وہ ایسی پیاسی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اندر اور بھی ایندھن آئے، اور بھی زیادہ اس کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کو 70,000 لگام ڈالے ہوئے ہیں، 70,000 لگاموں کو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور جہنم کو روکا ہوا ہے، اور ہر لگام پر مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہیں جنہوں نے اس لگام کو پکڑا ہوا ہے۔ ہر لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہیں اور 70,000 لگام ہیں، یعنی 49 ارب فرشتے ہیں جنہوں نے جہنم کو پکڑا ہوا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اوقد علی النار 1000 سنۃ حتی احمرت، 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا یہاں تک کہ وہ بالکل سرخ ہو گئی، ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ، پھر 1000 سال تک مزید بھڑکایا گیا، حتی ابیضت، یہاں تک کہ وہ آگ بالکل سفید ہو گئی، اور ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ، پھر 1000 سال مزید اس کو بھڑکایا، اس کے شعلوں کو بھڑکایا گیا، حتی اسودت، یہاں تک کہ وہ آگ بالکل کالی سیاہ ہو گئی، فہی سوداء مظلمہ، فرمایا اب وہ آگ بالکل سیاہ ہے۔ اور جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گناہگاروں کا کھانا وہ زقوم ہوگا، کانٹے دار وہ پھل ہوگا، وہ پودا ہوگا جس کو وہ کھائیں گے، اور کھانے کے بعد نہ اسے وہ نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے، حلق کے اندر اس کے کانٹے وہ پھنس جائیں گے۔